بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں امی کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شکر پڑیاں بزرگوں کی سرزمین۔ شکر پڑیاں اسلام آباد پاکستان میں ایک پہاڑی اور ایک مقامی تفریحی مقام ہے۔ پارک زیرو پوائنٹ انٹرچینج کے قریب واقع ہے۔ پاکستان مونومنٹ شکر پڑیاں میں واقع ہے۔ شکر پڑیاں بھی ان 85 دیہات میں شامل تھا جو اسلام آباد کی تعمیر سے متاثر ہوئے۔ یہاں 200 سے زائد گھر تھے جو بالکل اس جگہ پر تھے جہاں آج لوک ورثہ موجود ہے۔ لوک ورثہ کے پیچھے پہاڑی پر اس گاؤں کے آثار آج بھی جنگل میں بکھرے ہیں۔ شکر پڑیاں میں گکھڑوں کی بگیال شاخ کے لوگ آباد تھے جنہیں ملک بوگا کی اولاد بتایا جاتا ہے۔ گکھڑوں نے پوٹوہار پر 750 سال حکمرانی کی ہے۔ راولپنڈی کے گیسٹیئر 1884 کے مطابق ضلع راولپنڈی کے 62 دیہات گکھڑوں کی ملکیت تھے۔ شکر پڑیاں کے حوالے سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بابا فرید گنجے شکر یہاں ٹھہرے۔ ایک پٹھان تاجر گدھے پر بوری لاد کر جا رہا تھا۔ بابا فرید نے پوچھا، کیا لے کر جا رہے ہو؟ شکر کے اس تاجر نے اس خدشے سے کہ کہیں یہ بابا مجھ سے کھانے کو شکر نہ مانگ لے جواب دیا کہ نمک ہے۔ بابا فرید نے کہا، اچھا نمک ہی ہوگا۔ جب وہ تاجر اپنی دکان پر گیا اور بوری کھولی تو دیکھا کہ اس میں شکر کی جگہ نمک ہے۔ چونکہ شکر نمک سے کہیں زیادہ مہنگی تھی اس لیے وہ دوڑتا ہوا بابا کے پاس آیا اور کہا کہ بابا پوری بوری میں تو شکر تھی۔ بابا نے شانے بے نیازی سے کہا، اچھا شکر ہی ہوگی۔ اس نے جا کر دیکھا تو واقعی شکر تھی۔ اس نے ارد گرد یہ واقعہ مشہور کر دیا جس کے بعد لوگ بابا فرید کی زیارت کو آنے لگے اور یوں اسے شکر پڑیاں کہا جانے لگا۔ بابا فرید کے نام سے ایک بیٹھک آج بھی زیرو پوائنٹ کے بالکل ساتھ موجود ہے جس پر سبز رنگ کے جھنڈے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں ایک چشمہ بھی تھا لیکن جب یہاں فلائی اوور بنایا گیا اور اس کے اوپر مشرف دور میں مانومنٹ تعمیر ہوا تو چشمے کا پانی خشک ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ بابا فرید نے ایک بار افغانستان کا سفر کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آتے جاتے رکے ہوں مگر آج کم و بیش 60 سال گزر جانے کے باوجود بابا فرید کی نسبت سے آباد شکر پڑیاں کے پرانے باسیوں کے لیے شیریں یادیں بھی کڑوی ہو چکی ہیں۔ راجہ طارق سلطان کہتے ہیں، ہمیں اس لیے بھی عطاب کا نشانہ بنایا گیا اور مراعات سے بھی محروم رکھا گیا کیونکہ میرے والد نے فاطمہ جناح کی پارٹی سے الیکشن لڑ کر نواب آف کالا باغ اور صدر ایوب کے پسندیدہ امیدوار غلام جیلانی کو شکست فاش دی تھی۔ آج شکر پڑیاں گاؤں کے کھنڈرات پر جنگل اگ آیا ہے۔ لوک ورثہ میں راجہ اللہ داد کی حویلی لوک ورثہ کے طور پر قائم رکھی گئی ہے۔ ان کی بارادری اور مہمان خانے کا کچھ حصہ بھی لوک ورثے کا حصہ ہے۔ ان کے خاندان کی ایک اور حویلی میں 1969 نام کا مشہور کیفے بھی موجود ہے۔ راجہ طارق سلطان کے دوسرے بھائی راجہ چنگیز سلطان ملک کے مانے ہوئے مصور ہیں اور پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں۔ شکر پڑیاں کی یادیں انہیں کس طرح بے چین رکھتی ہیں اس کی مثال ان کی انگریزی میں شکر پڑیاں کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہونے والی طویل نظم ہے جس کا اردو اور پوٹوہاری ترجمہ نامور شاعر، ڈرامہ نگار اور افسانہ نگار شعیب خالق نے کیا ہے۔ اس نظم کے چند سطریں کچھ اس طرح ہیں، چھوٹی سی پہاڑی اوٹ جدھر اب ایک شہر ہے، وہاں کبھی صوفی اور بزرگوں کے دانشوں کے ڈیرے تھے، تب لوگ اندھوں کے ساتھ آنکھیں بانٹ لیتے تھے۔ شکر پڑیاں تو زندہ رہے گی میرے دل و دماغ میں، شکر جیسی میٹھی فضا میں آ گلے لگاؤں تجھے۔